اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں رمضان کا بڑا اہتمام ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف خصوصیت سے متوجہ فرمایا۔ بہت ساری دعائیں، شکلیں ایسی ہیں جس سے امت متوجہ کیا گیا کہ رمضان کے مہینے کو وصول کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ ابھی آپ نے امام صاحب سے دعا سنی ہوگی نماز کے بعد، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ تو ہمارے لیے، یعنی ہماری عمروں میں اور زندگیوں میں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ رمضان اتنا اہم مہینہ ہے، اس کی ایسی برکتیں ہیں، اس کے ایسے فضائل ہیں، اس کے اندر ایسے ایسے ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اس دعا کے ذریعے سے امت کو متوجہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، جب آپ رجب کا چاند دیکھو تو ویسے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر مہینہ کا جب چاند دیکھا جائے تو دعائیں سکھلائی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، کہ اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر طلوع فرما امن اور سلامتی اور ایمان کے ساتھ۔ اور یہ بھی ہے الحمدللہ الذی ذہب بشہر کذا وجاء بشہر کذا، یہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے فلاں مہینے کو جو ہے اس کو گزار دیا اور یہ مہینہ لے آئے۔ لیکن رجب کے مہینے میں ان دعاؤں کے ساتھ ایک مزید دعا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلائی، وہ جو ابھی پڑھی گئی، کہ جس میں گویا رجب کا چاند دیکھنے والا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ تو نے جب رجب کا چاند دکھلا دیا تو گویا اب رمضان کو آنے میں 2 مہینے باقی رہ گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے اور پانے سے پہلے زندگی جو ہے ختم ہو جائے اور ہم اس سے محروم دنیا سے جائیں۔ گویا زندگی کا سوال کرایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب کوئی اہم چیز ہوتی ہے نا تو باقاعدہ اس کی تمنا کی جاتی ہے، اس کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ آپ نے بوڑھی عورتوں کو دیکھا ہوگا کہ جب پوتے کی شادی کا موقع آتا ہے تو اللہ ذرا اتنی عمر دے کہ میں ذرا اس کی شادی کا جو موقع ہے تقریب ہے دیکھ کر کے جاؤں۔ اور پھر جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر آگے وہ دعا کرتی ہیں اب ذرا اس کے گھر جو ہے نا بچہ آ جائے، اس کی گود، بیوی کی گود ہری ہو جائے، وہ بھی اپنی زبان اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے جاؤں۔ اس طرح دھیرے دھیرے اپنا ویزا بڑھاتی رہتی ہیں، ہے نا۔ تو ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کی برکتوں کے لیے خاص طور پر اہتمام کے ساتھ دعائیں سکھلائی۔ اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔